نکلتے ہیں. انہوں نے کہا ہم ان بے نام صحابہ سے نہیں لڑیں گے, اگر کوئی خاندانی ہے تو وہ میرے مقابلے میں آئے, ہمارے مقابلے میں آئے, ہمارے برابر کا بندہ ہمارے مقابلے میں آئے. تو سننا ذرا میرے لجپال نبی نے کس کس کو بھیجا ہے. ایک طرف سے امیر حمزہ اٹھتے ہیں, دوسری طرف حضرت عباس اٹھتے ہیں, تیسرے میرے نبی کے ویر علی اٹھتے ہیں. کہا اب چوٹی کا جوڑ ہے, مقابلے کے بندے آ رہے ہیں. جب حضور نے بھیجا سامنے جا کے دیکھنا, ایک طرف حضرت حمزہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوتا ہے, حضرت عباس کا مقابلہ شیبہ سے ہوتا ہے, اور علی کے مقابلے میں ولید بن مغیرہ آتا ہے. میرے علی نے دیکھا, سننا ذرا یار بڑی مزے کی بات ہے, یہ آپ کی طبیعتوں کے مطابق بات ہے. علی نے ولید بن مغیرہ کو کاٹا, دیکھا حضرت عباس کے چوٹ آ گئی ہے, آپ گر گئے ہیں. میرے علی نے دیکھا عباس کے مقابلے میں آنے والے کو کاٹا, ابھی امیر حمزہ لڑ رہے ہیں, کافر مر نہیں رہا. میرے علی نے اس کو بھی کاٹا. جب سب کو کاٹا اکٹھا حملہ ہو گیا. علی کبھی ادھر سے کاٹتے ہیں, کبھی ادھر سے کاٹتے ہیں. بدر میں آنے والے سارے کافر میرے علی نے کاٹے. جب کافروں کے ہر گھر میں لاشیں گئی, ہر گھر میں ایک ایک لاشا پڑا تھا. کسی کا چچا مرا, کسی کا بھائی مرا, کسی کا باپ مرا, کسی کا بیٹا مرا. ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہے. سارے پوچھتے ہیں تیرا کس نے مارا, تیرا کس نے مارا, تیرا کس نے مارا. ہر گھر میں شور مچتا ہے, میرا بھی علی نے مارا, تیرا بھی علی نے مارا, اس کا بھی علی نے مارا. ہر طرف شور پڑ گیا, سب کا علی نے مارا. لوگوں اس دور میں یزید جیسے بچے جوان ہو رہے تھے, ہر گھر میں تربیت کی گئی, ہمارے بڑوں کو علی نے مارا ہے, تم نے علی کے بچوں سے دشمنی لینی ہے. اور پھر ایسا ہوا, یزید نے کربلا کے بعد کہا تھا میں نے احد اور بدر کا بدلہ لیا ہے, میں نے احد اور بدر کا بدلہ لیا ہے. اگر کوئی کہے اگر ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے چپ ہو جائیں اپنی سنیت بچاتے بچاتے, اگر چپ ہو جائیں تو خدا کی قسم آنے والے دنوں میں لوگ یزید کو بھی صحابی بنا ڈالیں گے. ہم کیا کریں, اب ہماری مجبوری ہے حق بیان کرنا, ہماری مجبوری ہے سچی بات کرنا. حضرات اگر چپ ہو جائیں تو جیسے آج معاویہ پر پروٹوکول لگ رہا ہے, ان کے نعرے لگ رہے ہیں, کل کو لوگ یزید کے بھی نعرے مارنا شروع کر دیں گے. تو حضرات محترم حقائق کو سامنے لے کے آنا ضروری ہے. بے شمار باتیں ہیں. صحابہ کہا جاتا ہے جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل کشتی نوح کی مانند ہے اور صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. ہم مانتے ہیں, مگر کیسے, وہ صحابہ کیسے تھے؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوہ میں گئے, غزوہ بلکہ غزوہ سریہ اس کو کہتے ہیں, جس میں حضور حیات ہوتے ہوئے بھی حضور جائیں نا, نبی پاک خود نہیں گئے. حضرت علی کو سپہ سالار بنا کے بھیجا, سالار بنا کے بھیجا. قافلے میں جا کے جب جنگ ہوئی, جنگ کے بعد مال غنیمت حاصل ہوا, مال غنیمت سے واپس آ کے جب تقسیم ہوئی اور واپس آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے, اور رستے میں مشورہ ہو گیا تھا جا کے علی کی شکایت لگانی ہے. سننا ذرا, امہات الکتب اہل سنت یہ حدیث نہ دکھاؤں تو جو سزا چور کی ہے وہ میری سزا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رستے میں مشورہ کر لیا کہ حضور سے جا کے علی کی شکایت لگانی ہے. اس کا مطلب ہے اس دور میں علی کی شکایتیں لگانے کے مشورے ہوا کرتے تھے. جب یہ بات ہوئی, غزوہ ختم ہوا, آ کے حضور کی بارگاہ میں شکایت لگائی گئی. حضرت بریدہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ آقا میں نے علی کی شکایت کرنی ہے. میرے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا. حضور نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو اے بریدہ, کیا میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ اے بریدہ میں کیا تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز ہے نہیں ہوں؟ کہا یہ بے شک یا رسول اللہ. تو حضور نے کہا پھر سن لو کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے وہ علی سے محبت کرے, جو مجھے ولی مانتا ہے وہ علی کو ولی مانے. اسی طرح 3 اور صحابہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے بھی شکایت لگائی. اب شکایت لگانے کے بعد حضور نے
غصے کے ساتھ فرمایا ما تريدون علیہ ما تريدون علیہ ما تريدون علیہ، تم علی سے کیا چاہتے ہو، علی سے کیا چاہتے ہو؟ حضور کا غصے والا انداز دیکھ کر حضرت بریدہ کو ڈر لگا کہیں اس غصے کی وجہ سے ہم ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ نبی کے دامن کو پکڑا، حضور کے دامن کو پکڑ کے بلبلاتے ہوئے روتے ہوئے کہا آقا دوبارہ کلمہ پڑھائیے، آقا دوبارہ کلمہ پڑھائیے۔ یعنی کہ صحابہ کو خبر تھی کہ علی کا بغض ایمان کو بھی ضائع کر دیتا ہے، علی کا بغض ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور پھر باتیں تو بہت تھی، سننا ذرا حضرات۔ آپ کہتے ہیں کہ عشق بیان نہیں کیا جاتا، اہل بیت کی محبت بیان نہیں کی جاتی۔ آؤ میں قلندر لاہوری علامہ اقبال کا نقطہ نظر رکھتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ ہاں برخا کے ہوں باشید میں۔ فرمایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کی ہوئی شریعت کی بیڑیاں میرے قدموں میں ہیں، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں۔ وہ شریعت مصطفیٰ مجھے انسانوں کی قبروں پہ جھکنے سے منع کرتی ہے، ورنہ اقبال کا دل چاہتا ہے میں فاطمہ کی قبر کو سجدہ کروں، اقبال کا دل چاہتا ہے میں فاطمہ کی قبر کو سجدہ کروں، فاطمہ کے در کا طواف کروں۔ حضرات آخری بات کر رہا ہوں، مجھے اشارہ ہو رہا ہے، سنیے علی کون ہے؟ آئینہ خانے اسے اکسے جلی کہتے ہیں، آئینہ خانے اسے اکسے جلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں۔ حرف حرف جو پڑھا میں نے تو یہ معلوم ہوا کل دین محمد کو علی کہتے ہیں، کل دین محمد کو علی کہتے ہیں، کل دین محمد کو علی کہتے ہیں۔ اور کب بشر واقف اسرار، آخری 2 منٹ، کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، مردے کو ٹھوکر سے جگائے تو ولی بنتا ہے، مردے کو ٹھوکر سے جگائے تو ولی بنتا ہے۔ شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ بستر موت پہ سو جائے تو علی بنتا ہے، بستر موت پہ سو جائے تو علی بنتا ہے۔ حضرات کون علی؟ غزوہ خندق کا موقع ہے، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، باتیں اور بھی بہت تھی۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، جناب نبی پاک خیمہ لگا کے بیٹھے ہیں، حضور اپنے خیمے کے اندر ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، چاروں خلفاء موجود ہیں، نبی پاک موجود ہیں، اور عمر بن عبد ود خندق فلانگ کے آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کو، حضور کے صحابہ کو للکارتا ہے، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، کوئی ہمت نہیں کرتا، کوئی نہیں اٹھتا۔ آخرکار وہ یہاں تک بے ادبی کرتا ہے کہ نبی کے خیمے پر نیزہ مارتا ہے۔ سننا ذرا، حضور کے خیمے پر نیزہ مارتا ہے، اور کرب عرب کی روایت میں تھا کہ کسی کے گھر پہ حملہ کرو، یہ آج کی روایت بھی ہے، بڑا بھی بندہ بے غیرت ہو تو کسی کے گھر پہ حملہ ہو تو وہ اٹھ پڑتا ہے، وہ اٹھ پڑتا ہے، بس یار باہر باہر جو کر لیا سو کر لیا، تو میرے گھر تک پہنچ گیا۔ حضور کے خیمے پہ نیزہ پھینکا، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پکارا، کہا ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کھینچ کے لائے؟ علی اٹھا اور کوئی نہیں اٹھا۔ خدا کی قسم اٹھے کوئی سنی مجھے بتائے اس وقت اور کون اٹھا تھا؟ بس علی اٹھے تھے، میرے علی اٹھے۔ اور پھر دوسری باری نبی پاک نے علی پاک کو پکڑ کے بٹھا لیا۔ پھر حضور نے کہا ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو لگام دے؟ پھر علی اٹھا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو لگام دے؟ علی پاک اٹھے۔ اب اگلی بات سننا ذرا، اگلی زیادہ مزے کی بات ہے۔ حضرت علی جب اٹھتے ہیں، میرے نبی نے کیا کیا؟ اپنی دستار اتاری، علی کے سر پہ ڈالی، علی کی دستار اتاری، اپنے سر پہ رکھی۔ پھر میرے نبی نے اپنی کملی کھولی، علی کو پہنا دی، علی کی کملی اتاری، خود پہن لی۔ پھر میرے نبی نے اور کیا کیا؟ حضرات سننا، علی نبی نے اپنی تلوار نکالی، علی کو دے دی، علی کی تلوار پکڑی، خود لے لی۔ پھر میرے نبی نے اپنا جوتا مبارک، اپنے نالین اتارے، علی کو پہنائے، علی کے نالین خود پہنے۔ حضرات اب تیار کر کے سجا سوار کے میرے نبی نے علی کو رخصت کرنے لگے، ہاتھ اٹھائے، مولا
अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने हाथ उठाए और दुआ मांगी। सुन्ना दुआ ये किसी को हजम नहीं हो सकती, ना हुई आज तक। मेरे और आपके लजपाल आका ने हाथ उठाए। शाह सब सुनना, इफ्तिखार शाह सब सुनना। मेरे नबी ने हाथ उठाए और हाथ उठा के कहा, मौला कुल्ले ईमान। अल्लाह इस जुमले पे मोहब्बत का इजहार कर दीजिए। क्या कहा? कुल्ले ईमान। कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है। कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है। अब सुनना, जब अली चले गए, जाकर उसको मौका दिया। ये मेरे अली की शुजाअत का एक तरीका था। कहते थे, मैदान में जाके कहते थे, लोगों सुनने वाले सुन, तुझे मौका देता हूं, मेरे नबी के दीन को कबूल कर ले। उसने कहा, दीन कबूल करना होता तो मैदान में क्यों आता? फिर मेरे और आपके लाजपाल अली ने दूसरी बारी कहा, अगर दीन कबूल नहीं करना तो वापस पलट जा। उसने कहा, वापस पलटना होता तो तलवार सूंघ के क्यों आता? फिर अली पाक ने कहा, ये ना कहना मुझे मौका नहीं, पहला वार तू कर ले। कुछ ने लिखा 1 बार किया, कुछ ने लिखा 101 बार किया। जितने भी वार किए उसके सारे वार मेरे और आपके लजपाल अली ने अपनी ढाल पे रोके। अब बता के कहा, अब मेरी बारी है, तैयार हो जा। हजरत मोहतरम अब अली हवा में बुलंद हुए। कौन अली? शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फताहा इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अब अली फजा में बुलंद होते हैं और फजा में बुलंद होके वार करते हैं। उसकी डाल को भी काटा, उसकी ज़िरा को भी काटा, सर पे पहनने वाली लोहे की टोपी को भी काटा, सर को भी काटा, मुंह को भी काटा। जिस्म को काटते हुए दोनों टांगों के दरमियान से तलवार गुजर गई। तलवार इतनी तेजी से गुजरी, खबर ही नहीं हुई तलवार गुजर गई। वो भी समझता रहा मैं सलामत हूँ, लोग भी समझते रहे वो सलामत है। अली वापस पलट आए, वो भी सीधा खड़ा था। जब उसने कदम उठाया कि शायद मैं सही हूँ, अभी कदम उठाया तो जिस्म 2 हिस्से होके गिर पड़ा। जब गिरा, मेरे नबी अपने खेमे में खड़े हो गए और खड़े होके फरमाया, अली की एक ज़रबत। अल्लाह, बस ये आखिरी जुमला है। फरमाया, अली की एक ज़रबत। समझ लेना यार। अल्लाह, अली की एक ज़रबत। या अली की एक ज़रबत, माफी चाहता हूं, अली की एक ज़रबत, अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। हजरात, लोग तारे गिन के इबादतें पूछते रहे, तादाद मालूम करते रहे, किसकी कितनी नेकियां हैं। आओ, मेरे नबी ने फैसला कर दिया, अली की एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल है। तो अली ने क़यामत पूरी जिंदगी में कितनी ज़रबें लगाई और उनका क्या अंदाजा किया जा सकता है। हजरात, बेशुमार बातें थी, एक बात करके बात कोई नहीं है। मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई है, मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई, कसम खुदा तकरीर मुकम्मल हो गई। बेशुमार नुकात थे, मैं शाम तक बोल सकता था आप मौला अली के फैज़ का सदका, पर लेकिन आखिरी बात कर रहा हूं। मैं आप सब के समेत खुदा की कसम पक्का सुन्नी हो के मैं दुआएं करता रहता हूं, मैं दुआएं करता रहता